بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ عالم اسلام کا ایک نایاب اور نامور سلطان تھا۔ وہ ان گنت زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ عربوں سے عربی میں، منگولوں اور تاتاریوں سے تاتاری زبان میں، یونانیوں سے یونانی میں، حبشیوں سے ان کی زبان میں، اسی طرح دوسری اقوام سے ان کی زبان میں گفتگو بڑی روانی سے کرنے کا ماہر تھا۔ سلطان بننے سے پہلے وہ جگہ جگہ ایک غلام کی حیثیت سے دھکے کھاتا پھرتا تھا، لہذا اس نے اس دوران میں مختلف زبانوں میں عبور حاصل کر لیا تھا۔ وقت کی آنکھ نے کبھی اسے ایک گڈریے کی صورت میں دشت قبچاک میں بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے دیکھا۔ آسمان نے کبھی اسے دمشق شہر میں بردہ فروشوں کی منڈی میں ایک غلام کی حیثیت سے بکتے دیکھا۔ کبھی اس نے دمشق اور مصر کے امراء کی نوکری اور چاکری کرتے ہوئے وقت گزارا، اور کبھی رزم گاہ میں ایک صف شکن لشکری کے سنگے میں دیکھا، اور کبھی وقت کی تیز آنکھ نے اسے اسلامی لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے بھی دیکھا۔ مشہور امریکی مورخ اس کے متعلق لکھتا ہے، اسے اپنے سوا کسی پر اعتبار نہ تھا، اس لیے وہ بھیس بدل کر خود گشت لگاتا اور اپنے لیے دشمنوں کی خود ہی مخبری کرتا تھا۔ وہ اپنے عام پیالہ ہم نوالہ ساتھیوں کو چھوڑ کر تنہا نکل جاتا۔ کبھی اسے مصر میں دیکھا جاتا اور کبھی وہ دوسرے دن فلسطین میں نمودار ہوتا۔ 4 دن بعد لوگ اسے عرب کے ریگزاروں میں بھی دیکھتے، اور اس کے چند دن بعد وہ خانہ بدوشوں کی سی تیز رفتاری سے کسی دوسری جگہ لوگوں کو دکھائی دیتا۔ جن دنوں وہ عالم اسلام کا سلطان بنا، ان دنوں منگولوں نے مسلمانوں پر حملہ آور ہو کر ان کے بیشتر علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقوں میں دندناتا پھرتا تھا۔ ایک بار ایک منگول مغنی کے بھیس میں وہ ایک اکیلا اور تنہا ہلاکو خان کی سلطنت میں داخل ہوا۔ کئی دن کے لگاتار سفر کے بعد وہ اس کے علاقوں میں داخل ہونے کے بعد کریا کریا بستی بستی اس کے علاقوں کی جاسوسی کرتا رہا۔ کیونکہ وہ مختلف زبانوں پر عبور رکھتا تھا، لہذا کسی کو شک نہ ہوا کہ وہ مسلمان ہے یا پھر مسلمانوں کا سلطان۔ ایک دن اس نے منگولوں کے ایک شہر میں ایک نان بائی کی دکان میں کھانا کھایا اور ایک برتن میں اپنی شاہی انگوٹھی اتار کر رکھ دی۔ اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا اور ایک قاصد ہلاکو خان کی طرف بھیجا اور اسے کہلایا، میں تمہاری مملکت میں حالات کا معائنہ کرنے کے لیے فلاں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں شہر میں فلاں نان بائی کی دکان پر اپنی شاہی انگوٹھی بھول آیا ہوں، مہربانی کر کے وہ انگوٹھی تلاش کر کے مجھے بھجوا دو، کیونکہ وہ انگوٹھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے سلطان کی اس جرأت اور جسارت پر ششدر رہ گیا، اور وہ اس کی دلیری سے ایسا مرعوب ہوا کہ اس کی انگوٹھی تلاش کر کے اس کی طرف بھجوا دی۔ منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سلطان خود بھیس بدل کر ان کے علاقوں میں داخل ہوا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ منگولوں پر سلطان کی ہمت اور شجاعت کی وجہ سے ایک دہشت اور خوف طاری ہو گیا تھا، اور وہ سوچنے لگے تھے کہ جس سلطنت کا حکمران اتنا جری اور جرأت مند ہو، اس کے لشکریوں کا کیا عالم ہوگا، اور ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ ان دنوں کیونکہ بحیرہ روم کے ساتھ ساتھ مغرب کے صلیبیوں نے اپنے بڑے بڑے اڈے بنا لیے تھے، جہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی جنگ کی ابتدا کرتے تھے۔ ان میں زیادہ نامور انطاکیہ کا حاکم بوہمنڈ تھا۔ سلطان ایک مرتبہ ایک نصرانی زائر کا بھیس بدل کر صلیبیوں کے مقبوضہ علاقوں میں جا داخل ہوا، اور کئی ماہ تک ان کی عسکری استحکامات، قلعوں اور دوسرے اہم مقامات کا جائزہ لیتا رہا۔ وہ تقریباً 22 ایسے قلعے دیکھنے میں کامیاب ہو گیا جو ان دنوں صلیبیوں کی عسکری قوت کا مرکز تھے۔ یہ سارا کام اس نے تنہ تنہا کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک عجیب ستم ظریفی کی۔ اس نے ایک قاصد اور ایلچی کا بیس بدلا، اور جنگل میں ایک ہرن کا شکار کر کے وہ ہرن لے کر انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ کے دربار میں جا داخل ہوا، اور اسے وہ شکار پیش کرنے کے بعد کہنے لگا، عالی جا، مجھے مصر کے سلطان الملک ظاہر نے بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ آپ کیونکہ شکار کا بہت شوق رکھتے ہیں، ان دنوں شکار کے قابل نہیں، لہذا انہوں نے یہ تازہ شکار بطور ہدیہ بھیجا ہے، اسے آپ قبول فرمائیے، میرے آقا آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سلطان جب یہ گفتگو کرنے اور شہر انطاکیہ کے بادشاہ کے حوالے کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، تو چند دن بعد انطاکیہ کے بادشاہ پر کسی نے انکشاف کیا کہ جو شخص تمہارے پاس ہرن کا شکار لے کر آیا تھا،
وہ تو خود مسلمانوں کا سلطان تھا۔ اس انکشاف پر نصرانیوں کے بادشاہ بوہیمنڈ پر خوف اور لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ ایسے ناقابل یقین مارکے کے سر انجام دینے والا مصر کا سلطان رکن الدین بیبرس تھا۔ سلطان بیبرس کا قد طویل تھا، اس کے اعضاء نہایت قوی اور متناسب تھے، انتہائی درجے کا خوبرو اور خوش وضع تھا، چہرے سے رعب اور وقار ٹپکتا تھا، رنگ سرخ اور سفید تھا، بال سرخ اور آنکھیں نیلی تھی۔ بعض مورخ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچپن میں جب وہ غلام تھا تو اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی تھی، تاہم اس نقص نے سلطان کی خوبصورتی اور اس کی خوش روئی اور وجاہت پر کوئی اثر نہ ڈالا تھا۔ سلطان بیبرس سن 1223 میں وسط ایشیا میں پیدا ہوا۔ اس کی ولادت سے کئی سال قبل بلخ، بخارا اور سمرقند وغیرہ کے مسلمان تاجروں کی تبلیغ کوششوں کے بدولت وسط ایشیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ بیبرس ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اور اس کا نام محمود رکھا گیا۔ اس کا باپ خود اعظم شاہی سلطنت میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ بدقسمتی سے حکمران وقت اس سے کسی بات پر ناراض ہو گیا اور اسے پابند سلاسل کر دیا۔ اسی طرح یہ خوشحال خاندان گردش زمانہ کا شکار ہو گیا۔ جب منگولوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونا شروع کیا تو انہوں نے جوانوں، بچوں اور عورتوں کو غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ غلامی کے لیے پکڑے جانے والے بچوں میں سلطان بیبرس بھی شامل تھا۔ سلطان کو دمشق کی برتا فروشوں کی منڈی میں لایا گیا۔ پہلی بار جس شخص نے اس کا سودا لگایا اس کے لیے اس نے 100 درہم پیش کیے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ بچے کی نیلی آنکھوں میں سکم ہے تب اس نے وہ سودا منسوخ کر دیا اور سلطان کو خریدنے سے انکار کر دیا۔ سلطان، جس کا نام بچپن میں محمود تھا، آخر جگہ جگہ دھکے کھاتا، پھر اسے یہاں تک کہ ایک مصری امیر نے خرید لیا۔ خریدنے والے امیر کا نام علی بن ورفا تھا۔ یہ علی بن ورفا ایک دوسرے مصری امیر کا مقروض تھا۔ اس نے اس قرض کے عوض محمود کو اپنے قرض کے خواہ میں حوالے کر دیا۔ دوسرا امیر جس نے محمود کو خریدا تھا، اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال محمود کے سپرد کر دی۔ بدقسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی، اس پر اس کی مالکہ نے اسے مار مار کر ادھموا کر دیا اور اسے بری طرح پیٹا۔ اس موقع پر اس امیر کی بہن بھی وہاں موجود تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس لاوارث اور غلام بچے پر بڑا رحم آیا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنی بھاوج کو کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں تو اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی، جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک بڑا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور حسن اتفاق سے اس مرنے والے کی شکل محمود سے ملتی جلتی تھی۔ اس بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ محمود کی بجائے اسے بیبرس کہہ کر پکارنے لگی۔ یہ فاطمہ بیبرس کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی، اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی اسی طرح اس کی بھی خوب خدمت کی۔ فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا۔ اس کے حالات سنے، لڑکے کے اطوار، اس کے عادات اس قدر اسے پسند آئے کہ اس نے گزارش کر کے اس انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق سے قاہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان الملک صالح کی نظر کر دیا۔ سلطان ملک صالح نے بیبرس کے علاوہ اور بھی بہت سے بلکہ بے شمار اور لاوارث بچوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے بھی الملک صالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا تھا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا، تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہو کر وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قابض ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا
ان دنوں مصر کا حکمران الملک صالح تھا۔ اسے حالات کی ستم ظریفی کا یہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، اس وقت مصر کے سلطان الملک صالح بری طرح بخار میں مبتلا تھا، بیمار تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرۃ الدراس اس موقع پر اس کے ساتھ تھی کیونکہ سلطان بیمار تھا۔ ایک نہایت زیر بلند حوصلہ اور بڑی شجاع والی خاتون تھیں۔ جن دنوں لوئی نہم مصر کی سرزمینوں میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک صالح فوت ہو چکا تھا۔ کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے، لہذا شجرا نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر زہر نہیں کیا، اور اس کے بیٹے توران شاہ کو، جو اس وقت حسن طائفہ کے مقام پر قیام ہوئے تھا، منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ توران شاہ گو سلطان کا بیٹا تھا، لیکن اس کی دوسری بیوی شجرا کا وہ سوتیلا بیٹا تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کے طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا۔ منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ گھمسان کا رن پڑا۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درجے کا جفاکش اور دراز قد نوجوان ایک گھوڑے پر سوار ہو کر بر کے کونوں کی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں پر حملہ آور ہوتا تھا اور اپنے پیچھے دشمنن کی لاشوں کے انبار لگاتا چلا جاتا۔ فرانسیسی جب اس حملہ آور کو آتے ہوئے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اسی طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کی ان گنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے جانبازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ یہ انقلاب برپا کرنے والا شاہ سوار سلطان الملک صالح کا غلام بیبرس ہی تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور جرأت و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمان کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوئی نہم بھی گرفتار ہو گیا۔ انہوں نے جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران بھی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرا کو الملکہ مسلمین کے نام سے مصر کی حکمران بنا لیا۔ فرانس کی جنگ کے دوران پکڑے جانے والے بادشاہ لوئی نہم سے مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کر دیا گیا، اس کے بعد مسلمانوں نے مزید فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے فرانسیسیوں کو رہا کر دیا۔ ملکہ شجرا جو اب مصر کی حکمران تھی، اس نے مصر پر تقریباً 80 دن حکومت کی ہوگی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروبار حکومت کو اس نے نہایت عمدگی سے چلایا۔ عباسی خلیفہ بغداد المعتصم نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کی بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنائیں۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے ایک شخص الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصری لشکروں کے سالار اعلی معززین کو نئے حکمران ملک الاشرف کا شریک کار بنایا گیا تاکہ سلطنت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ شجرا نئے حکمران الملک اشرف سے اس نے شادی کر لی تھی۔ شجرا بذات خود بیچاری ایک کنیز تھی اور اپنے حسن و جمال اور اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے کرتے وہ مصر کے حکمران الملک صالح کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا خلیل نام کا تھا جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس وقت الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصر کے لشکر کے سپہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا، تب بیبرس کو مصر میں لشکریوں کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ جن دنوں بیبرس کو مصر میں لشکریوں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا گیا، ان دنوں عالم اسلام کی حالت بڑی تشویشناک تھی۔ منگول جو اپنے آپ کو قہر خداوندی سمجھتے تھے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے انہوں نے بخارا، سمرقند، بلخ، نیشاپور، ہرات، رے، قزوین اور دوسرے بے شمار شہروں اور قصبوں کو جلا کے راہ کر دیا تھا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثر کو انہوں نے بے دردی سے طیف کر دیا۔ اس قتل عام میں مرد، بچے، بوڑھے، بیمار، معذور کسی کی تخصیص نہ تھی۔ جو لوگ کسی طرح قتل ہونے سے بچ گئے ان کو غلام بنا لیا گیا۔ پہلے چنگیز خان مسلمانوں پر یلغار کرتا رہا،
اس کے بعد اس کا پوتا ہلاکو خان عالم اسلام پر چڑھ دوڑا اور ایک جرار لشکر کے ساتھ اسلامی ممالک پر اس ہولناک جلغار کا آغاز کیا جس نے عباسی خلافت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے رکھ دیا۔ ہلاکو خان بغداد پر حملہ آور ہوا۔ بغداد کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی تھی اور عباسی خلیفہ کو اس نے قتل کر دیا۔ بغداد شہر کا تباہ ہونا اور خلیفہ کا قتل ہونا کوئی معمولی سانیہ نہیں تھا۔ اس نے عالم اسلام میں کہرام واچ کیا، کیونکہ عباسی خلیفہ کی کمزوری کے باوجود اسے روحانی طور پر ساری اسلامی دنیا کا فرما روا سمجھا جاتا تھا، اور بڑے بڑے باج برود مسلمان حکمران اور فاتح اس کے سامنے گردنیں جھکاتے تھے۔ اس سے خلط اور سند حکومت حاصل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ خلیفہ کو قتل اور بغداد کو برباد کرنے کے بعد ہلاکو کا لشکر عراق کے دوسرے شہروں کی طرف بڑھا۔ تباہی اور بربادی، خون ریزی اور جہالت ہر طرف پھیلاتے چلے گئے۔ چند دن کے اندر اریا، نصیبین اور ہران کے بارونق شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور وہاں کے باشندوں کو نہایت بے دردی سے قتل کیا گیا۔ جس وقت ہلاکو خان بغداد عراق کے دوسرے شہروں کو برباد کر چکا تھا، وہ شام کی سرزمینوں میں داخل ہوا۔ وہاں بھی لرزہ خیز واقعات کا اعادہ کیا۔ اب منگول عراق اور شام میں دندناتے پھر رہے تھے اور ان کی نگاہیں اب مصر پر جم گئی تھیں، اس لیے شام کو فتح کرنے کے بعد فلسطین سے ہوتے ہوئے وہ مصر کا رخ کرنا چاہتے تھے۔ مصر میں اس وقت چونکہ حکمران نعمر سلطان تھا، لہذا سارے سلاروں نے آپس میں مشورہ کیا کہ عنقریب منگول مصر پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کر دیں گے، لہذا مصر کا سلطان کسی تجربہ کار شخص کو بنانا چاہیے۔ چنانچہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ معز الدین، جو اس سے پہلے نعمر سلطان کا ایک طرف سے شریک کار تھا اور مددگار بھی تھا، اسے مصر کا سلطان بنا دیا گیا اور بیبرس کو مصر کے سارے لشکروں کا سالار اعلیٰ رکھا گیا۔ معز الدین مظفر کے نام سے مشہور ہوا۔ دوسری طرف منگول عراق اور شام کو پامال کرتے ہوئے فلسطین میں نمودار ہوئے۔ فلسطین میں اپنے قدم جمانے کے بعد ان کی نگاہیں مصر پر جم چکی تھی اور وہ ہر صورت میں مصر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس لیے فلسطین اور مصر کے درمیان صحرائی سینا نام کا ایک چھوٹا سا ریگستانی ٹکڑا ہی حائل تھا، اور منگولوں کو پختہ یقین تھا کہ وہ اس صحرائی ٹکڑے کو پار کر کے فرعونوں کی سرزمین میں قدم رکھ کر وہاں بھی قابض ہو جانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اب مسلمانوں کی بجائے دریا نیل اور ان کی کشتیاں چلایا کریں گے۔ منگولوں کی اس یلغار کو روکنے کے لیے اب مصر کا نیا سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس دونوں مل کر اپنی لشکری تعداد بڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کا کام بھی سر انجام دینے لگے تھے۔ آخر فلسطین میں قدم جمانے کے بعد ہلاکو خان مصر پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے مصر کے سلطان کے نام ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ تھا: یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے، اپنی شہر پناہیں منہدم کرو، اطاعت قبول کر لو، اور اگر کوئی ایسا کرو گے تو تمہیں امن اور چین سے زندہ رہنے دیا جائے گا۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی تو پھر تم جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند بالا اور جادوئی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ منگول ارواح پرست تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ کائنات کی ہر شے ایک روح رکھتی ہے، نیک اور بدروحوں کو انسانوں کی زندگی پر بڑی حد تک غلبہ حاصل ہے۔ جادوانی بلند اور بلند بالا آسمان کی روح ان کے ہاں سب سے بڑی اور طاقتور خیال کی جاتی تھی، اسی بنا پر منگول اس کی قسم کھایا کرتے تھے۔ ہلاکو خان کا یہ خط لے کر اس کے سفیر مصر میں داخل ہوئے، کیونکہ ابھی تک کسی مسلمان حکمران نے ان کی اکڑی ہوئی گردن میں خم نہیں ڈالا تھا، لہذا وہ بڑے اکڑ کر چل رہے تھے۔ ان کا رویہ انتہائی درجہ گستاخانہ تھا، اور جب انہیں مصر کے سلطان معز الدین کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے آداب شاہی کا خیال رکھے بغیر ہلاکو خان کا خط معز الدین کے سامنے پھینک دیا، جو ملک مظفر کے نام تھا، مصر کا سلطان تھا۔ اس موقع پر مصر کے سلطان ملک مظفر کی آنکھیں غصے میں شعلے برسا گئیں، تاہم اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا اور صبر کیا۔ اس وقت بیبرس لشکر کے سالار اعلیٰ کی حیثیت سے اس کے قریب بیٹھا تھا، وہ بھی اپنے رد عمل کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن صبر و تحمل سے کام لیا گیا۔ ہلاکو خان کا خط سن کر مصر کے سلطان ملک مظفر نے ہلاکو خان کے سفیروں سے کہا: ہم نے ہلاکو خان کا خط کچھ نہیں بگاڑا، اس لیے بہتری یہی ہے کہ وہ مصر کو اپنے حال پر چھوڑ دے، ہمارے امن و امان میں خلل نہ ڈالے۔ اس پر ہلاکو خان کے ان سفیروں میں سے
جو ایک جو ان کا سرکردہ تھا غصے سے لال بھبو ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا، کیا تم وہی چاہتے ہو؟ تمہارا وہی اشر ہو جو بغداد کی مغرور خلیفہ کا ہو چکا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس سے ٹکر نہیں لے سکتی۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم جیسے خود سر حکمران اور ان کی رعایا سے کیا سلوک کرنا چاہیے۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے ان سفیروں کو بڑا سمجھایا کہ اپنی روش سے باز آ جائیں، لیکن ان کا لب و لہجہ ناقابل برداشت ہوتا چلا گیا۔ اس موقع پر ملک مظفر نے اپنے بہت سے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اکثر سالاروں کی رائے یہ تھی کہ منگولوں کی غیر مشروط اطاعت قبول کر لینی چاہیے، اسی میں بہتری اور بھلائی ہے۔ اپنے سالاروں کے ان الفاظ پر بیبرس آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھا اور ہلاکو خان کے سفیر کے سامنے چھاتی تانتے ہوئے اور جرأت مندانہ کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، مصر مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے اور اس کی حفاظت کے لیے ہم سر سے کفن باندھ کر لڑیں گے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو سلطان بیبرس کی بہادری کا قصہ بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔